ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہ انڈونیشیا کے اندر، میں اس واقعہ کو ربیع الاول کی مناسبت سے بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کے اوپر حق واضح ہو جائے، ہمارے بھائی جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، اس مختصر سے واقعے کو بڑی سنجیدگی سے سننا چاہیے، اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس واقعے کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اپنے بھائیوں تک، مسلم بھائیوں تک۔ ڈاکٹر سعید بن یوسر کہتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ایک بار ایک علمی سیمینار تھا، اعجاز علمی کے عنوان سے۔ مختلف ممالک کے، اسلامی ممالک کے، بہت سارے ممالک کے علماء اس میں شریک تھے۔ تو سعودی عرب کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈاکٹر سعید بن یوسر کو منتخب کیا گیا، ان کو بھیجا گیا اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب پروگرام شروع ہوا پہلے دن، تو سیمینار کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ کئی نشستیں ہوتی ہیں۔ ایک نشست کے بعد بیٹھے رہے وہ لوگ چائے ناشتہ کے لیے، تو جب بیٹھتے ہیں علماء اکرام تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے۔ کہیں کہ تقریباً 8 ممالک کے لوگ ہم لوگ بیٹھے تھے ایک جگہ، ایک دوسرے سے تعارف ہوا، میں نے بھی بتایا۔ تو ایک اسلامی ملک کے ایک بڑے عالم جو فقہ کے، زبان کے، منطق کے بڑے عالم تھے، وہ کہا اچھا آپ سعودی عرب سے ہیں؟ سعودی عرب میں تو اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بڑا مسئلہ وہاں ہے۔ کیا ہے بھائی، کیا مسئلہ؟ کہا آپ لوگ سعودی لوگ جو ہیں، سعودی عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی سے وہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ ارے ہم لوگ محبت نہیں کرتے؟ ڈاکٹر سعید کہتے ہیں کہ مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ویسے ہم سارے مسلمانوں کے، لیکن ہم لوگوں تو اور زیادہ قریبی ہیں، ہمارے اپنے یہاں کے تھے۔ کہا ہم لوگ محبت نہیں کرتے؟ کہا ہاں صاحب، کیسے محبت نہیں کرتے آپ سے؟ کہا دنیا بھر کے لوگ جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور آپ جشن مناتے ہیں آپ کی پیدائش کا، آپ کی ولادت کا۔ آپ لوگوں کے ہاں یہ دن آتا ہے اور ایک عام دن کی طرح سے چلا جاتا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کہ ہم لوگ جو نہیں مناتے ہیں عید میلاد النبی، وہ نبی کی محبت ہی کی وجہ سے نہیں مناتے ہیں، نبی کی محبت میں نہیں مناتے۔ کہا ہاں، اگر آپ اجازت دیں، اجازت ہو آپ کا، تو تھوڑی دیر علمی مناقشہ ہو جائے، کچھ سوال و جواب ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا وہاں تقریباً 8 ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہوئیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں یا آپ لوگ مناتے ہیں، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو نیکی سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ کے مناتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز۔ ابھی بتا رہے تھے ہمارے صدر محترم کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دین کا کام ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، علمی ماحول میں اور نرم انداز میں گفتگو۔ کہا آپ یہ بتائیے حضرت کہ آپ اس کو معصیت سمجھتے ہیں یا اطاعت سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں صاحب، یہ تو اطاعت ہے، نیکی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نیکی سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کہ عید میلاد النبی منانا اطاعت ہے، نیکی ہے؟ آپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ ہاں جانتے تھے، بالکل جانتے تھے۔ آپ کیسے نہیں جانتے تھے؟ آپ کیسے نہیں جانیں گے؟ کیسے کہہ دیں کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں کیسے کہہ دیں کہ نہیں جانتے تھے؟ ہاں جانتے تھے صاحب۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے امتیوں تک، صحابہ تک پہنچایا کہ چھپا لیا آپ نے اس کو؟ کہیں آپ نے کہا کہ احتفلوا بمولدی، میرے میلاد کا تم لوگ احتفال کیا کرو، عید میلاد النبی منایا کرو؟ کبھی آپ نے صحابہ سے یہ کہا؟ کہ اس کو آپ نے چھپا لیا۔ اور آپ نے کہا تو صحابہ نے کبھی اس کو منایا، خلفائے راشدین نے منایا، ائمہ دین نے منایا، قرن اول کے مسلمانوں نے منایا، قرن ثانی کے مسلمانوں نے منایا، جن کی خیریت اور جن کی بھلائی کی شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ کبھی اس زمانے میں چیزیں تھیں؟ کہا کہ اب وہ عالم دین، بڑے عالم تھے بیچارے، وہ خاموش رہے۔ کیسے کہیں بھئی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے بتایا ہے امت کو، تو اس کی دلیل پیش کیجیے، کہاں بتایا ہے؟ اور اگر یہ کہتے کہ نہیں آپ نے چھپا لیا، تو یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو دین ہم تک پہنچایا گیا ہے ہم نے تم تمام لوگوں کو پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، گواہی لیا آپ نے تمام صحابہ سے کہ ہاں تم لوگ گواہی دو کہ میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب وہ بیچارے عالم دین، بڑے عالم، نمائندگی کر رہے ہیں اپنے ملک کی، تو کہا کہ تب پھر
اپنے ماضی کی طرف پلٹ. کہا نہیں یہ اطاعت نہیں ہے، نیکی نہیں. کہا اچھا نیکی نہیں ہے تو کیا یہ گناہ ہے؟ کہا نہیں گناہ کہ نہیں کر سکتے، اس کو بدعت حسنہ کہیں گے. کہا بدعت حسنہ؟ شریعت کے اندر کوئی چیز بدعت حسنہ بھی ہے. آج ہم اس کو اگر بدعت حسنہ کہیں تو کل کے کفر کو کفر حسنہ کہیں گے، پھر شراب کو یہ شراب حسنہ کہیں گے، اور پھر نفاق کو نفاق حسنہ کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ. علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. کیا اس میں کیا کرتے؟ کہا نہیں دیکھو اس میں ہم لوگ اچھا کام کرتے ہیں. کیا اچھا کام کرتے ہیں بھائی؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اچھا آپ تشریف بھی لاتے ہیں؟ ہاں. کہا یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں حیات تھے تب تو آپ کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہوا کرتے تھے، اور مدینہ میں ہے تو مکہ میں نہیں ہوا کرتے تھے. اور جب وہ دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، جب ان کی موت ہو گئی، انتقال کر گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں پوری دنیا میں میلاد النبی منائی جاتی ہے، سب جگہ وہ حاضر ہوتے ہیں. کہا دیکھیے یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگتی. آپ کہتے ہیں کہ انتقال کر کے موت ان کو آ گئی. یہ مت کہیے آپ، ارے یہ کہیے پردہ کر گئے. کہا یہ بتائیے کہ آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے، اللہ کی بات مانے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں انک میت وانہم میتون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، یہ مشرکین بھی مریں گے اور آپ بھی مریں گے. صراحت کے ساتھ میت کا لفظ کہا. تو آپ کی بات ہم مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ اب بیچارے خاموش ہو گئے. بعد میں کہا کہ یہ اتنی مختصر سی پیاری سی گفتگو، علمی گفتگو. کہا ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور ہاتھ لے کر کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس طرح کے خرافات سے. مجھے آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی. اور کہا کہ اس کے بعد میرا روم نمبر لیا ہوٹل کا، اور 3 دن تک ہم لوگوں کا وہ علمی سیمینار تھا. 3 دن تک جب موقع ان کو ملتا تھا تو بیچارے میرے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے. میں نے ان سے پوچھا اصول ثلاثہ کے بارے میں. کہتے ہیں شیخ کہ میں نے کہا کہ اصول ثلاثہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا نہیں اصول ثلاثہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اصول ثلاثہ وہ چیز ہے جس کو سعودی عرب کے پرائمری درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اصول ثلاثہ کیا ہے. جو سوالات پوچھے جائیں گے 3 اصول قبر کے اندر، آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون تھے، آپ کا دین کیا ہے، اسی کا نام اصول ثلاثہ ہے. اس کو سعودی عرب کا بچہ جانتا ہے. بتائیے آپ اتنے بڑے عالم دین، زبان کے ماہر، فقہ کے ماہر، منطق کے ماہر، فلسفہ کے ماہر، لیکن آپ اصول ثلاثہ نہیں جانتے. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کے اوپر حقیقت آشکارا ہو جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس عالم دین کے سامنے حقیقت آشکارا ہو گئی کہ یہ سب خرافات ہے، یہ سب دوسروں کی دیکھا دیکھی. لوگ جو ہے لوگوں کی جینتیاں منایا کرتے ہیں، برتھ ڈے منایا کرتے ہیں، گاندھی جینتی منائی جاتی ہے. میں نے ایک عالم دین کو تقریر کرتے ہوئے سنا صاحب، مجھے یاد آتا ہے 1978 کا زمانہ تھا. ہمارے اسی بجڑیہا کے اندر ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ صاحب یہاں جو ہے جنم اشٹمی منائی جاتی ہے، گاندھی جینتی منائی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، عیسیٰ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، فلاں کا یہ کیا جاتا ہے، اور ہم جب نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو ان کے پیٹ میں اٹھن ہوتی. اللہ اکبر. مسلمان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اب یہ مسلمان اسی لائق بچا کہ دوسرے لوگوں کو، غیر مسلم لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے. مسلمان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ ان کو دلیل کے طور پر پیش کرے، وہ ایسا کرتے ہیں صاحب ہم ایسا کیوں نہیں کریں گے. تو میرے بھائیوں حقیقی باتوں کو خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں، نرم انداز میں، حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم حق جانتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.